بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 109۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ ترجمہ: جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو، پھر پوچھے گا ان سے کیا جواب ملا تمہیں؟ عرض کریں گے کوئی علم نہیں ہمیں، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے سب غیبوں کا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 109 کی تفسیر۔ بظاہر یہ شبہ گزرتا ہے کہ انبیاء نے جب دین حق کی دعوت دی تو بعض لوگوں نے اسے قبول کیا، بعض نے اسے رد کیا اور اس کی مخالفت پر کمر باندھی۔ ان تمام واقعات کا انبیاء نے بچشم خود مشاہدہ کیا تھا، پھر ان کے اس جواب کا کیا مطلب کہ انہیں تو کچھ خبر نہیں کہ ان کی امتوں نے انہیں کیا جواب دیا۔ امام المفسرین ابن جریر نے اسی توجیہ کو صحیح اور بہترین فرمایا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور کامل کے سامنے اپنے علم کو ہیچ سمجھتے ہوئے از راہ ادب و تعظیم اپنے علم کے سرے سے نفی کر دی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 110۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو میرا انعام اپنے پر اور اپنی والدہ پر، جب میں نے مدد فرمائی تمہاری روح القدس سے، باتیں کرتا تھا تو لوگوں سے جب کہ تو ابھی پنگھوڑے میں تھا، اور جب پکی عمر کو پہنچا، اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے کی سی صورت میرے اذن سے، پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو وہ مٹی کا بے جان پتلا بن جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے، اور جب تو تندرست کر دیا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے اذن سے، اور جب تو زندہ کر کے نکالا کرتا تھا مردوں کو میرے اذن سے، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو آیا تھا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، تو کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے کہ یہ سب معجزات نہیں ہیں مگر کھلا ہوا جادو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 110 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے دریافت فرمائے گا کہ ان کی امتوں نے انہیں کیا جواب دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر کر کے ان کی امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دن کے طلوع ہونے سے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو اور اس گستاخی سے تائب ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جورو اور بیٹا مان کر تم نے کی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 102 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جب میں نے مدد فرمائی تمہاری روح القدس سے، اللہ تعالیٰ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائدہ پر اپنے خاص احسانات اور انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ خطاب ابن مریم کے لفظ سے کیا تاکہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی جڑ کٹے جو آپ کو ابن اللہ مانتے ہیں۔ ان کی والدہ پر تو احسان یہ ہے کہ بچپن میں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی اور تربیت کی نعمت سے سرفراز ہوئیں، عبادت کے لیے وقف ہو گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں عیسیٰ جیسا فرزند عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ اور بے شمار عنایات سے حضرت مریم کو ممتاز کیا گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 110 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے کی سی صورت میرے اذن سے، یہاں سے ان احسانات
اور انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائے گئے۔ ان تمام کے متعلق حواشی سورہ آل عمران میں گزر چکے ہیں، ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 110 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے، بارہا یہود نے کوشش کی کہ حضرت مسیح کو قتل کر ڈالیں، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ آخری مرتبہ جب انہوں نے رومی حاکم سے آپ کو سولی دے دینے کے احکام بھی لے لیے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، جن کی تفصیلات سورہ النساء میں گزر چکی ہیں، ملاحظہ ہو آیات نمبر 157 تا 159 سورہ النساء۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 110 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ سب معجزات نہیں ہیں مگر کھلا ہوا جادو۔ یہودی آپ کے روشن معجزات دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے الٹا آپ کو جادوگر اور شعبدہ باز کہنے لگے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 111۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسولوں کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے مولا تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 111 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ وحی کے مختلف معنی کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ اگر یہ حواری انبیاء تھے جیسے بعض علماء کا خیال ہے تو وحی سے مراد وہ وحی ہوگی جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے، اور اگر یہ نبی نہ ہوں تو وحی سے مراد الہام اور القاء ہوگا۔ حواریون جمع ہے حواری کی، اس کا لغوی معنی سفید و براق رنگ والا ہے۔ ظاہر اور باطن میں جو مخلص دوست ہو اس کو بھی حواری کہتے ہیں، خصوصاً انبیاء کے ممتاز اور جانثار دوستوں اور اطاعت گزاروں کو حواری کہا جاتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 111 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین جس کی وہ دعوت دیا کرتے تھے وہ اسلام ہی تھا۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو پہلے دینوں سے الگ ہو، بلکہ انہی کی ایک کامل، توانا اور حسین صورت ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ ترجمہ۔ جب کہا تھا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم، کیا یہ کر سکتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک خوان آسمان سے؟ ان کی اس تجویز پر عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کیونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے انہیں اس میں تو شک نہ تھا کہ مائدہ نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے یا نہیں، بلکہ وہ دریافت یہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ ہم پر مائدہ اتارے، یعنی کوئی حکمت مائدہ کے نزول میں مانے تو نہیں۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یستطیع بمانی یطیع ہے، یعنی اگر آپ مائدہ کے نزول کی دعا کریں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول فرمائے گا؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کے چشم و چراغ تھے۔ نئی نئی تجویزیں پیش کرنا اور انہیں منوانا ان کا آبائی شعار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ چھوڑو ان حجت بازیوں کو اور اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ اپنے بڑوں کی طرح تم بھی شکر نعمت سے قاصر رہو اور اس سزا کے مستحق ٹھہرو جو ناشکروں کے لیے مقرر ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 113۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ ترجمہ۔ حواریوں نے کہا
ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 113 کی تفسیر۔ اپنے اس مطالبے کی تائید میں جو وجوہات انہوں نے بیان کی ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے۔ وہ وجوہات یہ ہیں: نمبر 1، تاکہ ہم اس سے اپنی بھوک کا علاج کریں۔ نمبر 2، اس معجزے کے مشاہدے کے بعد ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ نمبر 3، نیز ہمیں آپ کی صداقت کی بھی قوی دلیل مل جائے گی۔ نمبر 4، جب ہم ایسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہم اور لوگوں کو بھی بتائیں گے، شاید ان سے بھی کوئی ہدایت قبول کرے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ۔ عرض کی عیسیٰ بن مریم نے، اے اللہ، ہم سب کے پالنے والے، اتار ہم پر خوان آسمان سے، بن جائے ہم سب کے لیے خوشی کا دن، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے، اور رزق دے ہمیں، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہم اصل میں یا اللہ ہے، حرف ندا کی جگہ 2 میم آخر میں بڑھا دیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اسم ذاتی اور دوسرا اسم صفاتی ذکر کیا، کیونکہ لفظ اللہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ رحمت، بخشش، مغفرت سب اس کے ضمن میں آ گئے، اور ربنا سے صفت ربوبیت کا موقت کیا گیا، کیونکہ جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس کا اس صفت سے خصوصی تعلق ہے۔ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا ہوا ہو۔ عید مطلق خوشی اور سرور کے دن کو کہتے ہیں۔ لأولنا و آخرنا سے مراد یہ ہے کہ جو اس مائدے کے نازل ہونے سے پہلے ایمان لا چکے اور جو بعد میں ایمان لائیں گے، یہ سب کے لیے فرحت و شادمانی کا دن ہوگا۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی قدس سرہ نے یہاں خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس روز کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار فرح و سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے، یعنی تیری قدرت کی اور میری نبوت کی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 115۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ ترجمہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلا شبہ میں اتارنے والا ہوں اسے تم پر، پھر جس نے کفر اختیار کیا اس کے بعد تم سے، تو بے شک میں عذاب دوں گا اسے، ایسا عذاب کہ نہیں دوں گا کسی کو بھی اہل جہان سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 115 کی تفسیر۔ بعض جلیل القدر تابعین مجاہد اور حسن کی رائے تو یہ ہے کہ جب انہوں نے ناشکری پر سخت ترین عذاب کی دھمکی سنی تو اپنا مطالبہ واپس لے لیا، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مائدہ بالفعل نازل ہوا۔ اس میں کون کون سے کھانے تھے اس کی تفصیل کا نہ یقینی علم ہے اور نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر 7ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 7ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔